بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المرأۃ تری السفرۃ والقدرۃ۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ عورت زرد اور مٹیالے رنگ کا خون دیکھتی ہے تو وہ حائضہ شمار ہوگی یا اس سے پاک شمار ہوگی۔ اس باب میں اسی سے متعلق احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حیض کے کل 6 رنگ ہوتے ہیں۔ حیض کا خون سیاہ بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہو سکتا ہے، اور سبز بھی ہو سکتا ہے، زرد بھی ہو سکتا ہے، گدلا بھی ہو سکتا ہے، مٹیالہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے 6 رنگ میں سے کوئی رنگ ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ بالکل سفید رطوبت آئے تو پھر اسے حیض نہیں کہا جاتا ہے۔ تو حیض کا خون شروع ہو گیا تو جب تک سفید رطوبت نہ ظاہر ہونے لگے، خالص سفیدی نظر نہ آئے، اس وقت تک یہ حیض ہی شمار کیا جائے گا، جب تک کہ وہ 10 دن کے اندر ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا علقمۃ بن ابی علقمۃ عن امہ مولاۃ عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی علقمہ ابن ابو علقمہ نے۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ ہیں۔ انہا قالت، کہ انہوں نے کہا، یعنی ام المومنین کی جو آزاد کردہ ہیں، انہوں نے کہا کان النساء یبعثن الی عائشۃ بالدرجۃ فیہا القرصف فیہ السفرۃ من الحیض۔ عورتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ٹوکری بھیجتی تھیں جس میں قرصف ہوتا تھا، اس میں حیض کی زردی ہوتی تھی۔ یعنی عورتیں ان ایام میں خون سے اپنے کپڑوں کی حفاظت کے لیے جو کپڑا یا جو روئی یا جو ٹکڑا شرمگاہ پر رکھتی ہیں تاکہ خون ان کے کپڑوں میں نہ لگے، اسی روئی میں یا اسی ٹکڑے میں لگے کپڑے کے، تو وہی ٹکڑا یا وہی روئی وہ ٹوکری میں یا کسی اس طرح کے برتن میں رکھ کر کے ام المومنین کی بارگاہ میں بھیجتی تھی۔ ان کپڑوں پر یا اس روئی پر یہ حیض کی زردی ہوتی تھی۔ فتقول، تو ام المومنین یہ دیکھ کر کے فرماتی تھی لا تعجلنا حتی ترین القصۃ البیضاء، تم جلدی نہ کرو، یعنی ابھی یہ زردی کا معلوم ہو رہی ہے، ابھی جلدی نہ کرو، یعنی ابھی تم حیض سے پاک نہیں ہوئی، لہٰذا ابھی تم نماز شروع نہیں کر سکتی، تم جلدی نہ کرو یہاں تک کہ خالص سفیدی دیکھ لو۔ یعنی 6 رنگ بیان کیا ہم نے شروع میں، تو ان میں سے ایک رنگ زرد بھی ہے، تو زردی ہوتی تھی اس پر، اس کا اثر معلوم ہوتا تھا، تو اسے دیکھ کر کے کہتی تھی کہ تم جلدی نہ کرو، یعنی ابھی تم حیض سے پاک نہیں ہوئی۔ ترید بذالک الطہر من الحیض، یعنی خالص سفیدی دیکھ لو، اس سے ان کی مراد کیا ہوتی تھی؟ یعنی حیض سے پاکی۔ یعنی جب خالص سفیدی ظاہر ہوگی، کپڑوں میں وہی رطوبت لگے گی یا اس روئی میں وہی رطوبت لگے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حیض سے پاک ہو گئی۔ قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں۔ لا تطہر المرأۃ ما دامت ترى حمرة او صفرة او قدرة، یعنی عورت پاک نہیں ہوگی جب تک وہ سرخی دیکھتی رہے یا زردی دیکھتی رہے یا مٹیالہ پن دیکھتی رہے۔ 3 رنگ کا بیان ہو گیا اس میں۔ تو کب پاک ہوگی؟ حتی تر البیاض خالصا، یہاں تک کہ وہ خالص سفیدی دیکھ لے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ بن ابی بکر عن عمتہ عن ابنت زید بن ثابت انہ بلغہا، ہمیں خبر دی مالک نے
ہمیں خبر دی عبداللہ ابن ابو بکر، وہ روایت کرتے ہیں اپنی پھوپھی سے، وہ روایت کرتی ہیں حضرت زید ابن ثابت کی بیٹی سے کہ ان تک یہ خبر پہنچی، یعنی حضرت زید ابن ثابت کی بیٹی تک یہ خبر پہنچی، انا نساء کننا یدعونا بالمصابیح من جوف اللیل، کہ کچھ عورتیں رات کی تاریکی میں چراغ منگاتی تھیں، فینظرنا الی الطہر، پھر وہ طہر کی طرف دیکھتی تھی، یعنی وہ رات کی تاریکی میں چراغ منگاتی تھی اور وہی کرسف نکال کر کے وہ دیکھتی تھی کہ اس میں کون سا رنگ ہے، وہ پاک ہوئی یا پاک نہیں ہوئی۔ فکانت تعیب ذالک علیہن، تو حضرت زید ابن ثابت کی بیٹی اسے معیوب جانتی تھی، اس کا ان پر عیب بیان کرتی تھی، یعنی اسے وہ معیوب جانتی تھی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وتقول، اور وہ فرماتی تھی، ما کان النساء یصنعن ھذا، یہاں نساء سے مراد صحابہ کرام کی بیویاں ہیں، یعنی صحابہ کرام کی بیویاں ایسا نہیں کرتی تھی، یعنی وہ رات کی تاریکیوں میں چراغ منگا کر کے نہیں دیکھتی تھی۔ تو یہاں گویا انہیں جو معیوب جانتی تھی دو وجہوں سے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر انہیں دیکھنا ہی ہے تو دن کے اجالے میں زیادہ بہتر دکھائی دے گا رات میں چراغ کے ذریعہ دیکھنے کی بنسبت۔ اس زمانے میں چراغ جلتا تھا، چراغ کی روشنی میں کوئی صاف و شفاف چیز بھی ہو تو عجیب سا رنگ دکھتا ہے اس کا، تو اگر انہیں دیکھنا ہی ہے تو دن کے اجالے میں دیکھنا چاہیے، رات کی تاریکی میں دیکھنا یہ عجیب معلوم ہوتا ہے، اس لیے معیوب جانتی تھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہیں دیکھنے میں جلدی اس لیے ہوتی تھی تاکہ وہ بھلائی کی طرف سبقت کر سکیں، جلدی وہ نماز شروع کر سکیں اور دوسری اس قسم کی عبادتیں کر سکیں جو اس کے باعث منع ہے، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ صحابہ کرام کی جو بیویاں تھیں وہ نیک کاموں میں زیادہ سبقت کرنے والی تھی، وہ صحابیات تھی، خوب سبقت کرتی تھی، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں سنا گیا کہ وہ رات کی تاریکیوں میں چراغ منگا کر کے دیکھتی رہی ہوں، اس لیے وہ معیوب جانتی تھی ان بعض عورتوں کے اس عمل کو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب تک عورت حیض شروع ہو جانے کے بعد پھر خالص رطوبت نہ دیکھے، خالص سفیدی نہ دیکھے، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوتی۔ باب المرأۃ تغتسل بعد اعضاء الرجل وہی حائض، یہ باب ہے کہ عورت مرد کے بعض اعضاء دھلے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو۔ عورت حالت حیض میں ہے تو اس حالت میں وہ اپنے شوہر کے بعض اعضاء کو دھل سکتی ہے یا نہیں دھل سکتی ہے، چونکہ حیض کے زمانے میں عورتوں کے تعلق سے مختلف لوگوں کا مختلف طریقہ رہا ہے یا مختلف قوموں کا مختلف طریقہ رہا ہے۔ بعض تو اس قدر نفرت کرتے ان سے حالت حیض میں کہ ان کا کھانا پینا الگ کر دیتے، ان کے برتن الگ کر دیتے، ان کا سونا الگ ہو جاتا بالکل، اور بعض کا حال تو یہ تھا کہ اس زمانے میں اور زیادہ ان سے قربت کرتے۔ تو اب یہ بات آئی کہ اس حیض کے زمانے میں حالت حیض میں وہ مرد کے اعضاء کو دھل سکتی یا نہیں، تو چونکہ اسلام نے ایک متوازن راہ پیش کی ہے کہ حیض کی وجہ سے عورت اچھوت نہیں ہو جاتی ہے کہ اسے بالکل الگ کر دیا جائے، اور عورت بالکل قابل رغبت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے کیا خوب جمع کیا جائے، اس لیے کہ اس میں ان کے لیے اذیت ہے، تو ایک متوازن راہ دی، الگ بھی نہ کیا جائے اور خوب جمع بھی نہ کیا جائے، باقی جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے پر ادا کیے جائیں۔ تو حالت حیض میں عورت اپنے شوہر کے اعضاء کو دھل سکتی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی نافع نے، ان ابن عمر کان یغتسل جواریہ رجلیہ ویعطینہ الخمرۃ وہن حیض، حضرت ابن عمر کی شان یہ تھی کہ ان کی بادیاں ان کے پاؤں دھلتی تھیں، ان کی بادیاں ان کے پاؤں دھوتی تھیں اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے مصلی دیتی تھیں، اس حالت میں کہ وہ بادیاں حائضہ ہوتی تھیں۔
تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حالت حیض میں عورت مرد کے بعض اعضاء کو دھل سکتی ہے، یعنی بیوی اپنے شوہر کے یا بادیاں اپنے آقا کے پاؤں کو دھل سکتی ہیں، ہاتھ دھل سکتی ہیں، یہ سارا کام انجام دے سکتی ہیں۔ قال محمد لا باس بذالک، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہو اور مرد کا پاؤں دھلے، اس کا ہاتھ دھلے، اسے کھانا پانی دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ہشام ابن عروہ نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عروہ سے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، ام المومنین نے فرمایا، کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ میں حائضہ ہوتی تھی، یعنی میں حالت حیض میں ہوتی تھی، اس کے باوجود میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حالت حیض میں عورت مرد کی اس طرح کی خدمت کر سکتی ہے۔ اس سے کنگھا کرنا معلوم ہوا، اس سے پاؤں دھونا معلوم ہوا، تو اور مسلح دینا معلوم ہوا، تو سمجھ میں آیا کہ اس طرح کی خدمتیں عورت انجام دے سکتی ہے حالت حیض میں۔ قال محمد لا بأس بذالک، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ والعامۃ من فقہائنا، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور ہمارے اکثر فقہا کا یہ قول ہے۔ تو یہ باب بھی ختم ہوا۔ باب الرجل یغتسل او یتوضأ بزور المرأة، یتوضأ سے پہلے او ہے، دو حمزہ دکھ رہا ہے نا، ایک حمزہ ہے ایک واو ہے، وہ بھی حمزہ کی شکل میں آ گیا ہے یہاں۔ تو مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرے، اس تعلق سے اس باب میں احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ اب مرد عورت نے وضو کیا، کچھ پانی بچ گیا تو اس پانی سے وضو کر سکتا ہے یا نہیں؟ عورت نے غسل کیا، کچھ پانی بچ گیا تو اس پانی سے مرد غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسی تعلق سے آپ اس میں پڑھیں گے۔ تو الرجل یغتسل او یتوضأ بسور المرأة، یہاں سور کا معنی کیا ہے؟ جو باقی بچا ہوا ہو، فاضل۔ تو مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل یا وضو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، کرے یا نہ کرے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا نافع، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، عن ابن عمر انہ قال، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، لا باس بأن یغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تکن جنبا او حائضا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے جبکہ وہ جنبی یا حائضہ نہ ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت جنبی ہے اور اس نے غسل کیا تو اب بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہیں کر سکتا۔ عورت حائضہ ہے، اس سے پاک ہوئی، اس نے وضو کیا یا اس نے غسل کیا، اس بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہیں کر سکتا، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حائضہ ہو یا جنبی ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر وہ غسل کرتی ہے یا وضو کرتی ہے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو اور غسل کر سکتا ہے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ معلم تکن جنبن او حائضہ، یہ حضرت ابن عمر کا یہ اپنا قول ہے، سمجھے نا۔ اور جب یہ ہے دیگر اقوال سے متعارض ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل سے اور ان کے قول سے متعارض ہو تو اسے اختیار نہیں کیا جائے گا۔ خود حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کرتے اور دونوں جنبی ہوتے اور دونوں یہ چاہتے کہ غسل کرنے میں سبقت لے جائیں،
تو ظاہر بات ہے کہ اگر ام المومنین نے پہلے اس سے پانی لیا تو بچا ہوا ہو، اس نے غسل کرنا. حضور نے پہلے اگر پانی لیا تو ان کے غسل کا بچا ہوا ہوا. اب انہوں نے پھر پانی لے لیا تو ان کے غسل کا بچا ہوا ہوا. تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا باس بفضل وضوء المرأة وغسلها، عورت کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے پانی میں کوئی پانی سے وضو یا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی وسورہا، یہاں فضل آ گیا ادھر سور بھی آ گیا، یعنی اگر وہ پی لے تو اس کے جھوٹے سے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو سور ایک معنی تو ہوا کہ بچا ہوا، ایک معنی تو مطلقاً ہوا کیا کہ جو بچا ہوا ہو. اور یہاں چونکہ فضل بھی پہلے آ گیا ہے، اس کے بعد سور کا لفظ بھی آ گیا ہے. تو سور اردو میں کسے کہتے ہیں؟ جھوٹے کو. جھوٹا کب ہوگا؟ ہاں، منہ لگا کر کے پی لے پھر باقی بچے تو وہ جھوٹا ہوگا. تو کیا وہ جھوٹا جو ہوگا اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے آپ لوگ یہ مسئلہ. اگر مسورہا یہ اسی زائد حصے کے معنی میں ہو، بچے ہوئے والے معنی میں، جب تو کوئی حرج نہیں ہے. اوپر پہلے آئی چکے بفضل وضوء المرأة وغسلها وسورہا، تو تاکید ہو جائے گی اس کی. اور اگر یہی جھوٹا مراد ہو جو اردو میں بولتے ہیں تو پھر کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ آگے بھی ہے وَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا، اگرچہ وہ جنبی ہو یا حائضہ. ہاں دیکھیے جھوٹے کا حکم کیا ہے کہ اگر آدمی پاک ہے پھر وہ پانی پی لیتا ہے تو وہ جھوٹا ہوا، اس کا پانی پاک رہے گا. سمجھ رہے نا؟ جیسے آدمی بے وضو ہے، اس نے کلی کر لی، سمجھ رہے ہیں، وضو کر لیا، کلی کی ناک میں پانی تک قاعدے سے وضو کر لیا اس نے، اب پانی پی لیا تو استعمال میں تو آ گیا نا، ہونٹ لگ گیا اس کا، لیکن وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. سمجھئے نا؟ لیکن اگر وہ بے وضو تھا اور جب پانی پی لیا تو مائع مستعمل ہوا نا، اس لیے کہ اس کے پینے کی وجہ سے جو پانی کا حصہ اس کے ہونٹ سے لگا وہاں سے حدث دور ہوا کہ نہیں؟ دور ہوا نا، تو استعمال کیا گیا نا، ازالہ حدث کے لیے استعمال ہوا اس کا، تو پانی مستعمل ہو گیا. تو جو ازالہ حدث کے لیے استعمال کیا جائے وہ مستعمل ہو جاتا ہے نا، وہ پاک تو ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا. سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے اگر یہاں سور کا وہ معنی لیں جو فاضل والا معنی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آگے ہے نا وَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا. اب رہ گیا مسئلہ حائضہ کا. حائضہ اگر پانی میں ہاتھ ڈال دے، حائضہ اگر پانی پی لے تو اب بتائیں کہ وہ پانی قابل استعمال رہے گا کہ نہیں؟ وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. اور جنبی اگر ڈال دے تو پانی مستعمل ہو جائے گا. اس لیے کہ جنبی جب ہاتھ ڈالے گا تو ظاہر بات ہے اس کے ہاتھ سے وہ جو جنابت کی ختم ہوئی کہ نہیں، اس کا ہاتھ پاک ہوا کہ نہیں. لیکن جو عورت حالت حیض میں ہے وہ اگر ہاتھ اس میں ڈال دے تو کیا وہ اتنے حصے سے اس کا حکم ختم ہو جائے گا؟ وہ غسل بھی کر لے تو پاک نہیں ہوگی، یعنی جو حالت حیض میں ہے تو پاک تو ہوگی نہیں، وہ تو ازالہ حدث تو ہوا ہی نہیں وہاں. اور جنوبی جتنا حصہ دھوتا جائے گا پاک ہوتا جائے گا نا، تو وہاں ازالہ حدث ہوگا نا. تمہیں فرق نہیں معلوم ہو رہا؟ یہ اور بات ہے کہ ظاہراً سننے میں لگتا ہوگا کہ اس کا الٹا ہونا چاہیے، ہے نا، لیکن نہیں. بھائی پانی جب کب مستعمل ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا نا
جسے استعمال کیا گیا ہو ازالہ حدث کے لیے یا قربت کے لیے. تو جو حائضہ ہے حالت حیض میں ہے تو اس میں سے دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوگی، اس لیے اس کے لیے وہ پانی مستعمل ہی نہیں ہوگا، اس کا بچا ہوا پانی یہ مستعمل ہی نہیں ہوگا. مستعمل نہیں ہوگا تو آپ سب کر سکتے ہیں. سمجھیے نا. تو اس طرح سے اگر وہ جھوٹا بھی مراد لیں اور اس کا تعلق حائضن سے ہو تو کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس میں کیا چیز ہے، کچھ تو نہیں آیا اس میں نا، نہ ازالہ حدث ہوا اور نہ ہی قربت ہوئی، یہ تو قربت بھی نہیں ہے. ہاں جنبی جب ہوگا تو چونکہ اتنے حصے سے حدث کا ازالہ ہوگا نا تو مستعمل ہو جائے گا. ہاں جنبی غسل کر رہا ہے تو اب اس کے بچے ہوئے پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں. بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل ہوا وعائشہ من اناء واحد. ہمیں یہ خبر ملی ہے یا ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غسل کرتے تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ غسل کرتی تھی ایک ہی برتن سے. لیتنازعان الغسل جميعا، اور دونوں غسل میں آگے بڑھنے کی سبقت کرنا چاہتے تھے. یعنی حضور کیا پہلے پانی لینا چاہتے تھے اور ام المومنین پہلے پانی لینا چاہتی تھی. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ فرماتی تھی دعلی دعلی، یعنی میرے لیے چھوڑی، میرے لیے وہ چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا. فہوا فضل غسل المرأۃ مرأۃ الجنوب، تو یقیناً وہ جنوبی عورت کے غسل کا بچا ہوا ہے اور اس سے حضور کیا ہے غسل فرما رہے ہیں، بلا شبہ غسل کرنا اس سے جائز ہوتا ہے. وہ قول ابی حنیفہ کا، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ عورت نے کسی پانی سے وضو کیا تو اس کے بچے ہوئے پانی وضو کر سکتے ہیں، غسل کیا بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں. باب الوضوء بسور الحرۃ، بلی کے جوٹے سے وضو کا باب. کیونکہ اس کا کوئی الگ استعمال تو ہے نہیں کہ کاجا بچے ہوئے سے، یہاں جھوٹا جو اردو میں بولا جاتا ہے وہی معنی مراد ہے. پانی کہیں رکھا ہوا ہے، آ کر کے بلی نے اس میں سے پانی پی لیا، اب جو پانی باقی بچا ہے یہ اس کا جھوٹا ہوا، تو اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس سے آپ وضو کریں، بہتر ہے. اگر نہیں ہے تو اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں. اگرچہ بلی درندہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی علت کیا ہے کہ یہ طوافین و طوافات میں سے ہے. کیا مطلب؟ اسے پڑھ چکے ہوں گے نا. ارے بندے خدا، پانی کی مختلف قسمیں پڑھے ہوں گے نور الیزا میں، یہ سب باتیں تو آ ہی چکی ہوں گی تفصیل سے، اس لیے ہم خالی اشارے سے آگے بڑھ رہے تھے. جلدی جلدی پڑھ چکے ہیں ابھی، اس کے بعد ہی باری ہے اس کی. چلیے بھی کلمات وہ آ رہے ہیں تو وہیں اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں. اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ نے، ان امراتہ حمیدۃ بنت عبید ابن رفاعہ، کہ ان کی بیوی حمیدہ بنت عبید ابن رفاعہ نے انہیں خبر دیا ان خالتہا قبشۃ بنت کعب بن مالک، وہ اپنی خالہ قبشہ بنت کعب ابن مالک سے روایت کرتی ہیں. وہ کانت تحت ابن ابی قتادہ، اور وہ قبشہ بنت مالک وہ ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی. تو کیا روایت کیا؟ ان ابا قتادہ امرہا، کہ ابو قتادہ نے انہیں یعنی قبشہ بنت کعب کو حکم دیا. فسکبت لہو وضوءا، تو انہوں نے ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا. فجاءت ہرۃ، ایک بلی آئی، فشربت منہ، تو اس میں سے پی لیا. فاصغى لها الاناء، تو حضرت ابو قتادہ نے بلی کے لیے برتن اور جھکا دیا، پی لو آرام سے پی لو. رکھا تھا تھوڑا سا پیا، دیکھا پی رہی ہے اور جھکا دیا کہ آرام سے پی لے. فشربت، تو بلی نے پیا. قالت قبشۃ فرآنی انظر الیہ، تو حضرت قبشہ بنت کعب نے فرمایا
کہ انہوں نے مجھے دیکھا، یعنی ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں. یعنی انہیں حیرت ہوئی کہ میں نے لا کر کے پانی رکھا اور یہ بلی کو آرام سے پلا رہے ہیں اور اس سے وضو کرنے جا رہے ہیں. پھر فقالا، تو ابو قتادہ نے جب یہ دیکھا کہ میں دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے فرمایا اتعجبین یا ابنت اخی، اے میری بھتیجی، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے بلی کو پلا دیا پھر اس سے وضو کرنے جا رہا ہوں؟ قالت نعم، قالت قلت نعم، کبشہ بنت کعب نے فرمایا کہ میں نے کہا ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے. قالا، تو ابو قتادہ نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات. فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، وہ تو تم پر چکر لگانے والے غلاموں، چکر لگانے والی باندیوں میں سے ہے، وہ طوافات، اور چکر لگانے والے حشرات الارض سے ہے، مویشیوں سے ہے. جیسے ان کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ نجس نہیں ہے، ایسے ہی اس کا جوٹا بھی ناپاک نہیں ہوگا. تو چکر لگانے والے اور چکر لگانے والی میں سے ہیں جن کا برابر آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے احکام ان سے مختلف ہوتے ہیں جن کا آنا جانا کم ہوتا ہے. جیسے ایک اجنبی مرد ہو تو کسی خاتون کے سامنے نہیں جا سکتا، اجنبی خاتون ہو سامنے نہیں جا سکتا، نہ وہ اس کے سامنے آ سکتی ہیں. لیکن اگر وہ غلام ہے، اسی کا غلام ہے، ذرا خرید غلام ہے، اب وہ مالکن ہے تو آنا جانا ہوگا نا، تو اس غلام کا حکم نہیں ہوگا جو آزاد کا حکم ہے. سمجھا نا؟ اسی طرح سے بادی ہے کسی مرد کی تو اجنبی عورت کا حکم الگ ہے، بادی کا حکم الگ ہے. اسی طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جب چاہتے ہیں جہاں چلے جاتے ہیں، کسی گھر میں جاتے چلے جاتے ہیں، وہ چکر لگانے والے ہوئے نا، ان کے احکام وہ نہیں ہیں جو دوسروں کے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جن کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے احکام میں تخفیف ہوتی ہے نا. تو اب بلی اگرچہ درندہ ہے، چوہوں کا شکار کرتی ہے نا، پھاڑ کے کھا جاتی ہے انہیں، درندہ ہے اور درندے کا جوٹا نجس ہوتا ہے، لیکن بلی کا جوٹا نجس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گھروں میں چکر لگانے والی ہے. اگر ان کا جوٹا نجس قرار دے دیا جائے تو کیا باقی چھوڑیں گی؟ یہ جانے کب کسی نے منہ ڈال دیا سب تو ناپاکی ہو جائے گا، تو کتنی مشقتیں پڑ جائیں گے لوگ. اس لیے اس علت طواف کی بنیاد پر اس کے جوٹے میں تخفیف ہوئی اور نجس نہیں قرار دیا گیا. سمجھ رہے نا؟ تو جو طواف کرنے والے ہیں یا طواف کرنے والیاں ہیں، جو جانور ہیں یا جو انسانوں میں سے ہیں، تو ان کے احکام میں تخفیف ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اس بلی کے جوٹے میں تخفیف ہے. سمجھ گئے نا؟ اسے آپ مدرسے میں سمجھ سکتے ہیں کہ اساتذہ کا آپ لحاظ رکھتے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو گئے، یا گزر رہے ہیں تو سلام کر لیا، یہ سب کرتے ہیں نا. لیکن جو طلباء اساتذہ کے کمروں میں رہتے ہیں وہ کتنی بار سلام کریں گے؟ جب بار بار ان کا آنا جانا ہوگا یا استاد کا آنا جانا ہوگا، وہ کتنی بار کھڑے ہوں گے، کتنی بار سلام کریں گے؟ تو بات نہیں رہتی ان کے لیے نا. تو احکام الگ الگ ہو گئے نا. کیوں کہ بار بار یہاں آنا جانا ہوگا، حضرت صاحب بھی بار بار آئیں گے جائیں گے، وہ صاحب بھی بار بار آئیں گے جائیں گے، تو کتنی بار وہ سلام کرتے رہیں گے اور کتنی بار وہ کھڑے ہوتے رہیں گے. سمجھئے نا؟ تو فرق پڑتا ہے نا حکم میں. اسی طرح سے یہاں قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا باس بان يتوضا بفضل سور الحرۃ، کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں کہ آدمی بلی کے جوٹے سے وضو کرے، وغیرہ احب الینا منہ، اور اس کے علاوہ دوسرا پانی ہو تو یہ ہمارے نزدیک اس جوٹے سے زیادہ بہتر ہے. وہو قول ابی حنیفہ، اور یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. دوسرا پانی موجود ہے اس سے وضو کریں، نہیں ہے تو اس سے کریں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق آپ کا مکمل ہو.